بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام یاتی علی الناس زمان لا یقرب فیہ الا الماحل ولا یزرف فیہ الا الفاجر ولا یضعف فیہ الا المنصف۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار، تقوی الہی اس بہترین نظام اور سسٹم کا نام ہے کہ جو انسان کو دنیا اور اس کی زندگی کے مختلف راستوں میں، مختلف شعبوں میں، مختلف جگہوں پہ صرف اور صرف کامیابی عطا کرتا ہے۔ دنیا کا واحد نظام ہے کہ جس کی گارنٹی یہ ہے کہ اس نظام میں، سسٹم میں صرف کامیابی ہے۔ اس سسٹم کو فالو کرنے والا کبھی بھی زندگی میں ناکام ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ ناکام۔ البتہ وہ کامیابی کیا ہے، کیسے، وہ ایک الگ تفصیل۔ بہت ساری چیزیں ہیں تقوی پروردگار میں، اس میں سے ایک مال کا تقوی ہے۔ مال کی فیلڈ میں انسان کا تقوی ہے۔ مال کا تقوی کیا؟ انسان مال کیسے کما رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، حرام تو نہیں آ رہا۔ ایک یہ ذہن میں گمان ہونا کہ نہیں یہ اس دیکھیں دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی راستہ نکال لے اور کسی طریقے سے اس کو بہانہ ڈھونڈ کے جائز کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں فیصلہ لیں تو ویسے ہی فیصلہ لیں جیسے ہم دوسروں کے لیے لیتے ہیں۔ جب دوسروں کے لیے فیصلہ لینے کی بات آتی ہے تو ذرا سا بھی نگیٹو شائبہ ہوتا ہے تو ہم اس کو نگیٹو میں ہی لے کے جاتے ہیں۔ جب اپنے لیے فیصلہ لینے کی باری آتی ہے تو ذرا سا پازیٹیو شائبہ بھی ہوتا ہے تو ہم کو اس کو لے کے پازیٹیو میں جاتے ہیں۔ یہ پارٹی بازی، یہ فیصلہ نہیں ہے، نہ وہ فیصلہ ہے نہ یہ فیصلہ ہے۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ لیں، دونوں دلیلوں کو غور و فکر کریں، دلیلوں کو نکالیں، سامنے رکھیں، پھر یہ دیکھیں کہ کون سی دلیل زیادہ مضبوط ہے۔ جو مضبوط ہے وہ فیصلہ۔ اس لیے کہ یہ ساری باتیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کسی کو جواب دیں۔ دنیا میں جواب دینے والے کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا دنیا میں جواب دینے والا سامنے والے کو کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہم نے یہ سوچ کے کیا تھا، لیکن جب ہم کو خداوند متعال کے سامنے جواب دینا ہے تو وہ ہمارے دلوں کا جاننے والا ہے، وہ ہمارے ارادوں کا جاننے والا ہے۔ ہمیں دنیا والوں کے سامنے حساب نہیں دینا ہے، ہمیں خدا کے سامنے حساب دینا ہے۔ حتیٰ ہو سکتا ہے کہ کبھی دنیا والے کہیں کہ آپ غلط ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر صحیح لگ رہا ہے تو صحیح کریں، اس لیے کہ دنیا والوں کے کہنے سے کوئی چیز صحیح و غلط نہیں ہوتی ہے، نظام پروردگار کے مطابق چیزیں صحیح و غلط ہوا کرتی ہیں۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ خدا کی نگاہ میں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اس کے باوجود لوگ امام علی کی زندگی کو، امام علی کی سیرت پہ کتنوں کو اعتراض تھا، علی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، علی کو یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کبھی علی نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ علی نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ ہمارا خدا کیا چاہتا ہے۔ علی والے کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ دیکھے کہ ہمارا خدا کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آمدنی کی بات ہو تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے، ذرا سا بھی شک ہو تو ہم اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں، احتیاط کریں۔ یقین ہو تو حتماً چھوڑ دیں اس کو، کیونکہ وہ انکم کی جو حلال کے ذریعے نہیں حرام کے ذریعے ہے تو بنیادی گناہ پہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب خرچ کرنے کی بات آئے تو صرف یہ نہیں کہ کمانے میں تقوی ہے، خرچ میں بھی تقوی۔ اسراف تقوی، فضول خرچی تقوی کے خلاف، اسراف تقوی کے خلاف۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تقوی کے خلاف خرچ ہو جائے،
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ہم کو خرچ کرنا چاہیے، اگر نہ خرچ کریں تو تقوی کے خلاف ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے، اگر وہاں خرچ کریں تو تقوی کے خلاف ہے۔ مال اختیار کا نام ہے لیکن اختیار کامل کا نام نہیں ہے، فرق ہے۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ مال آنے کے بعد ہم پہ کوئی اختیار نہیں ہے، نہیں، سب سے بڑے اختیار کا نام اس دنیا میں ولایت ہے۔ مال پہ ولایت کو اختیار حاصل ہے۔ ہمارا نظام، ہمارا سسٹم، ہماری زندگی ولائی ہونی چاہیے، ہماری انکم ولائی ہونی چاہیے، ہمارا خرچ ولائی ہونا چاہیے، یعنی ولایت کے مطابق۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ ہم نے کما لیا، اب چونکہ دنیا کا ایک مزاج ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ پیسہ سب سے بڑی طاقت ہے، لہٰذا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پیسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب بجائے اس کے کہ پیسے کو دین کے حساب سے چلائیں، بعض اوقات لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دین کو پیسے کے حساب سے چلائیں، یہ اور بدتر ہے۔ ہوتا ہے یہ، اور بہت سامنے ہوتا ہے۔ پیسے کی بنیاد پہ، پیسے کی طاقت کے بیس پہ انسان دین کو موڑنا چاہتا ہے، نہیں یہ ہم کو پسند نہیں۔ ارے نہیں پسند ہوگا آپ کو، نہ جائیے چولہے بھاڑ میں۔ آپ کی پسند کے مطابق تھوڑی دین ہے، دین اللہ کی پسند کے مطابق ہوتا ہے۔ پیسے کی طاقت کا مطلب یہ تھوڑی کہ انسان دین کو موڑ لے، بلکہ آپ اپنے جو یہ آمرانہ مزاج ہے اس کو دین کے مطابق موڑنے کی کوشش کیجیے۔ لہٰذا ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان مال کو خرچ کرے تو تقوی کے دائرے سے باہر نہ جانے پائے، یعنی کہیں بھی حرام نہ ہونے پائے۔ حرام صرف یہ نہیں ہے کہ انسان شراب پیے، شراب کے لیے پیسہ خرچ کیا تو حرام ہوا، گانے پہ خرچ کیا تو حرام ہوا، نہیں، اسراف بھی حرام، فضول خرچی بھی حرام، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں حرام۔ تو جب ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں تو ہم غور کریں کہ کوئی چیز لمٹ سے آگے تو نہیں جا رہی، حد سے زیادہ تو نہیں جا رہی، کیونکہ ہم کو خدا کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم مثلاً کپڑے ضرورت سے زیادہ لے رہے ہیں جائز نہیں، اگر ہم دوسری چیزیں ضرورت سے زیادہ لے رہے ہیں جائز نہیں، اگر ہم شادی وغیرہ میں خرچ ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں جائز نہیں، اگر ہم اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ مثلاً لوگ، وہ بہت ساری چیزیں آ گئیں اور اس پہ باتیں ہو چکی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، لہٰذا ہم دیکھیں کہ کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے جن جگہوں پہ خرچ کی ضرورت ہے اگر خرچ نہیں کر رہے ہیں تو خدا اس کا بھی سوال کرے گا کہ یہ تمہارے سامنے خرچ تھا اور یہ پیسہ تھا، ہم تو تمہارا یہ امتحان لینا چاہتے تھے کہ ہمارے دیے ہوئے پیسے کو ہماری مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہو کہ نہیں خرچ کرتے۔ تم اس امتحان میں کامیابی ہو یا ناکام ہوئے ہو، یہ تمہارا رزلٹ ہے سامنے۔ لہذا تقوی پروردگار وہ چیز ہے کہ جو ہمارے مال کو آنے کا بھی صحیح راستہ بتاتا ہے اور خرچ کا بھی صحیح راستہ بتاتا ہے۔ آئیے مومنین کے صفات میں سے ایک صفت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر ہفتے سورہ مومنون سے بات چل رہی ہے، جس آیت شریفہ پہ پچھلے ہفتے ہم نے گفتگو کی تھی، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ مومنین کی جو کامیاب ہیں، قد افلح یاد رہے، وہ مومنون کی جو فلاح پا گئے ہیں، کامیاب ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو امانتوں کی رعایت کرتے ہیں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہے تو پچھلے ہفتے ہم نے امانت پہ گفتگو کی تھی، آج ہم عہد پہ گفتگو کریں۔ عہد کسے کہتے ہیں؟ عہد یعنی جب انسان، عربی میں ایک چیز ہوتی ہے صیغہ، کوئی بھی چیز انسان بولے، یعنی اس طرح سے ایجاب یا اس طرح کی قبول، اس طرح کی بات ہو تو اس کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ اسی صیغے سے مثلا نکاح ہوتا ہے، اسی صیغے سے مثلا متع ہوتا ہے۔ عام طور سے چونکہ صیغہ مشہور ہوتا ہے متع کے لیے، تو ایسا نہیں کہ صیغہ جہاں بھی ہو متع ہی ہے، نہیں، متع ایک الگ چیز ہے، صیغہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ اصطلاحاً مشہور ہے صیغہ متع کے لیے، صیغہ متع کے لیے بھی ہوتا ہے، صیغہ نکاح کے لیے بھی ہوتا ہے، حتیٰ خرید و فروشت کے لیے بھی صیغہ ہے، سامان خریدنے بیچنے کے لیے، ہر چیز میں صیغہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عہد میں صیغہ ہے۔ ایک انسان یہ عہد کر لے کہ ہم آج سے عہد کرتے ہیں کہ مثلاً کبھی بھی نماز شب اپنی قضا نہیں کریں گے، یہ اس نے اپنے آپ سے عہد کر لیا۔ کسی سے عہد کر لے کہ جب بھی مثلاً آپ ایسا کریں گے تو ہم ایسا کریں گے، یا اس موقع پہ یہ عہد ہے، اسے کہتے ہیں صیغہ۔ اس کے بعد اس انسان نے اس چیز کو جس کے لیے عہد کیا اپنے اوپر واجب کیا۔ اسی میں سے ایک چیز ہے نظر، جسے ہم منت کہتے ہیں۔ خدا نخواستہ بچہ بیمار ہے، بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو مثلاً روزہ رکھیں گے، بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو ہم مثلاً قربانی کریں گے، یہ انسان کی نظر جسے ہم منت کہتے ہیں۔ اب جب بچہ ٹھیک ہو گیا، یہ صیغہ تھا، بچہ ٹھیک ہو گیا تو وہ چیز ہم پہ واجب ہو گئی۔ مومن، وہ کامیاب مومن، فلاح یافتہ مومن وہ ہیں کہ جو اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، جو بھی عہد کرتے ہیں ان کی رعایت کرتے ہیں۔ عہد میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ عہد میں انسان کسی سے وعدہ کر لے، وہ عہد ہے۔ کوئی انسان نذر کر لے، جسے ہم منت کہتے ہیں، وہ عہد ہے۔
قسم کھا لے یہ عہد ہے. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو بھی اس طرح کے وہ یہ سب عہد. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا دین لمن لا عہد لہ، جس کے لیے عہد نہیں اس کے لیے دین نہیں. یعنی جس آدمی نے اپنے عہد کو توڑ دیا گویا کہ وہ رسول کی نگاہ میں بے دین. تو انسان مومن فلاح یافتہ مومنین کون ہیں؟ کہ جو اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں. اب آئیے دیکھیں کہ ہمارے درمیان کیا عہد. اگر ایک مومن نے کسی مومن سے وعدہ کیا ہے تو یہ اس کا عہد ہے. انسان کو اس عہد پہ باقی رہنا چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے کسی نے ہم سے کہا کہ مثلا ہمارے یہاں فلاں ہے، آپ تشریف لائیے گا. ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں ضرور آئیں گے، آپ مطمئن رہیے ہم ضرور آئیں گے. اگر وعدہ کیا اور کوئی مشکل پیش آ گئی نہیں جا پائے تو ٹھیک ہے، فون کر کے ان سے معذرت کر لیں، ہو گیا. اگر ذہن میں یہ ہے کہ آپ کیا کہیں، وہ اتنا اصرار کر رہے تھے ٹالنے کے لیے کچھ تو کہنا پڑ، کہہ دیا لیکن کون جاتا ہے، چھوڑو. یہ عہد کے خلاف آپ نے وعدہ کیا آمدن جان بوجھ کے وعدہ خلافی، یہ غلط ہے. یہ شریعت میں جائز نہیں. عہد وہ ہے جس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. انسان نے مثلا بعض اوقات عہد کیا کہ ہم ایسا کریں گے، اگر نہیں کرے تو یہ شریعت کے خلاف ہے. عہد میں سے اہم ترین عہد انسان کا دین ہے. عہد میں اہم ترین عہد یہی جو انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ خود ایک عہد ہے. محمد رسول اللہ یہ خود ایک عہد. نہیں کوئی خدا لائق عبادت سوائے اس اللہ کے، نہیں کوئی لائق عبادت سوائے اس اللہ کے، یہ عہد ہے. اب اس کے بعد اگر ہم اس اللہ کی پرستش نہ کریں تو عہد کے خلاف ہے، کسی اور کی پرستش کریں تو عہد کے خلاف. کسی اور کی پرستش کیا ہے، اس کی نماز پڑھیں نہیں، لیکن نماز میں اس کا ارادہ ہے کہ اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. کسی اور کی پرستش کیا ہے، کسی کی اور کے آگے سجدہ کریں نہیں، لیکن کسی اور کے لیے کوئی کام کریں یہ غیر خدا کے لیے. لہٰذا جتنے بھی دین کے اصول و قوانین ہیں در واقع ہم نے جب لا الہ الا اللہ آدمی اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام کے سارے قوانین کو دیکھا، اصول کو دیکھا، جب مان لیا. مثلا مراجع کا فتویٰ بھی ہے کہ اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں اور کوئی شرط نہیں لگاتے ہیں تو یہ ویزا لینا اور فارم پہ دستخط کرنا، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس ملک کے قوانین پہ عمل کرنے کا عہد کر رہے ہیں. اسی طریقے جب آپ اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، تو اسلام کے اندر جتنے رولز ہیں ان سب پہ عمل کرنے کا عہد کر رہے ہیں آپ. اور نہیں کر رہا انسان تو پھر خلاف عہد ہے. اب اگر خدا سے کوئی چیز خدا کی طرف سے واجب کی گئی ہے تو ہم کو ہمارے لیے ضروری ہے کہ عمل کریں، بحیثیت وجوب الگ، بحیثیت عہد الگ. خوب کسی چیز خدا نے کہا مستحب، وہ ایک الگ چیز. لہٰذا یہ عہد کی قسمیں ہیں. کبھی انسان خود سے عہد کرتا ہے، کبھی انسان اپنے بچوں سے عہد کرتا ہے، کبھی انسان اپنی فیملی سے، بیوی سے عہد کرتا ہے، کبھی ماں بہن سے عہد کرتا ہے، کبھی اپنے باپ سے عہد کرتا ہے، کبھی مومنین سے عہد کرتا ہے، کبھی پڑوسیوں سے عہد. اچھا ہاں ایک چیز اور، عہد میں ایسا بھی نہیں ہے کہ مثلا فلاں سے عہد کریں تو ٹھیک ہو، فلاں سے نہیں. اگر آپ نے عہد کیا ہے تو آپ اپنے عہد کو نہیں توڑ سکتے ہیں، چاہے وہ جس سے کیا. اگر آپ نے عہد کیا تو اپنے عہد کو نہیں توڑ سکتے ہیں، چاہے جس سے کیا ہو. یہ اور بات ہے کہ بعد میں پھر اس سے ڈسکس کر کے اس کو راضی کر لیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لہٰذا ہم کو نہ جھوٹا وعدہ اپنے گھر میں کسی سے کرنا چاہیے، نہ باہر کسی سے کرنا چاہیے، نہ اپنی مذہبی دنیا میں کسی سے کرنا چاہیے، نہ دنیاوی دنیا میں. اگرچہ دنیاوی دنیا مذہبی دنیا سے الگ نہیں ہے. یہ فکر ہم کو بے دین بناتی ہے، ورنہ جتنی بھی ہماری دنیا ہے ساری دنیا مذہبی دنیا ہونی چاہیے، دنیاوی دنیا نہیں. آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب صرف لوگوں کے عیوب بیان کرنے والے مقرب بارگاہ ہوں گے. آپ کو یاد ہے کہ کئی ہفتوں سے مسلسل اس جملے پہ گفتگو ہو رہی ہے. اس پوائنٹ پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ صرف لوگوں کے عیوب بیان کرنے والے مقرب بارگاہ ہوں. پھر اس کے بعد صرف فاجر لوگوں کو خوش مزاج سمجھا جائے گا. فاجر یعنی گنہگار، ان کو صرف خوش مزاج سمجھا. پچھلے ہفتے ہماری اس پہ بھی گفتگو ہوئی تھی. فاجر یعنی گنہگار، بدچلن، اس طرح کے. آج ہماری گفتگو ہونی ہے اسی میں کہ صرف منصف لوگوں کو کمزور قرار دیا جائے گا. لا یضعف فیہ الا المنصف. اس زمانے میں صرف منصف لوگوں کو کمزور قرار دیا جائے گا. منصف کسے کہتے ہیں؟
منصف وہ کہ جو انصاف کرتا ہو، انصاف کرنے والے کو منصف کہتے ہیں، ہر چیز کے متعلق انصاف سے کام لے، صحیح ہے غلط۔ صرف منصف کو کمزور کیا جائے گا، کیسے؟ دیکھیں آج کا یہ زمانہ ہے، بلکہ یہ پہلے بھی تقریباً ایسے ہی تھا، کہ جو سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو کھلتی ہے وہ انصاف۔ اسی لیے وہ آدمی جو ایک دم 2-2-4 کلیئر بول دیتا ہے وہ اچھے خاصے لوگوں کو پسند نہیں آتا، لوگوں کو اس سے ڈر لگتا ہے، اور ڈر کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ لوگ اس پیچھے اس کی مخالفت کرتے ہیں، منہ پہ نہیں، کیونکہ منہ پہ آ گئے تو وہ بھی 2-2-4 سن لیں گے، تو انصاف سے بات کرے گا نا، منہ پہ آئیں گے تو وہ بھی 2-2-4 سن لیں گے، لیکن اب وہ جو دل میں بھڑاس بیٹھی ہوئی ہے وہ تو نکلنی ہے، اس بھڑاس کو نکالنے کے لیے پھر پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرتے ہیں۔ چونکہ کائنات کے سب سے بڑے منصف کا نام علی ابن ابی طالب ہے، نا مولا کے لیے، کہ مولا شدت عدل کی وجہ بنیاد پہ قتل کیے گئے۔ دیکھیں انصاف لوگوں کو کتنا کھلتا ہے، اتنا کھلا انصاف کی اسی انصاف کی بنیاد پہ لوگ علی کی جان کے دشمن ہو گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ علی کی حکومت سے سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا تھا کہ علی کی حکومت آئے گی تو انصاف ملے گا، یعنی جو ہم کو الٹا سیدھا مل رہا ہے وہ کٹ جائے گا، ہے کہ نہیں، جو ہم کو فالتو چیز۔ چونکہ امام علی انصاف کرتے تھے لہٰذا لوگ علی سے بھاگنے لگے تھے، انصاف کی وجہ سے، یعنی علی سے نہیں بھاگ رہے ہیں، در واقع یہ انصاف سے بھاگ رہے ہیں۔ یہاں بات افراد کی نہیں ہے، یا انسان کسی کی ذات سے ناراض ہوتا ہے یا اس کی شخصیت سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر ذات سے ناراض ہے تو ایک الگ موضوع ہے، اگرچہ وہ تقریباً ممکن نہیں ہے کیونکہ کسی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اگر شخصیت سے ہے تو دیکھیں اس میں کیا قانون ہے، کس بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان کسی کے انصاف سے بھاگ رہا ہے تو اس کو اس آدمی سے پرابلم نہیں ہے، اس آدمی نے جو انصاف والی صفت ہے اس سے پرابلم ہے، یعنی اس انسان کو انصاف سے پرابلم ہے۔ لہٰذا یہ مت کہیے کہ اس کو فلاں سے، مثلا فلاں کو علی سے پرابلم ہے، نہیں، علی سے پرابلم نہیں ہے، عدالت سے پرابلم ہے، اسلام سے پرابلم ہے، دینداری سے پرابلم ہے۔ چونکہ علی مظہر ہے عدالت کا، اسلام کا، دینداری کا، اس لیے علی سے پرابلم ہے۔ لہٰذا اب یہ دیکھیں کہ انسان کو کس بنیاد پہ مشکل ہے۔ چونکہ مولا کائنات فیصلے اور ایک دم کمپلیٹ فیصلہ، آخری حد تک فیصلہ، ذرا سا بھی فیصلے میں سمجھوتا نہیں، چاہے کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پوری دنیا نے پوری کوشش کی کہ نعوذ باللہ علی کو کمزور کیا جائے، ملنا چھوڑ دیا، سلام کرنا چھوڑ دیا، سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا، عہدے تک نہیں پہنچ، یا عہدے کو علی تک نہیں پہنچنے دیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج بھی ہمارے درمیان سب سے زیادہ ہم کو وہ آدمی کھلتا ہے کہ جو ہمارے متعلق 2-2-4 ہمارے منہ پہ کہہ دے۔ البتہ منہ پہ کہنا بھی بہت بڑا کمال، منہ پہ کہنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، ایسا نہ کہے کہ انسان کسی کو ذلیل کر کے کہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہاں، پرسنل باتیں کسی کی عمومی مجمع میں نہیں کہنی چاہیے ورنہ وہ انسان ذلیل ہوتا ہے، عمومی بات الگ ہے کیونکہ وہ کہنی پڑے گی، پرسنل باتیں کسی کی عمومی مجمع میں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ انسان ذلیل ہوتا ہے، اس کو تنہائی میں کہہ دے۔ آج وہ بھی کھلتا ہے، آپ تنہائی میں کسی کو بلا کے کہیے کہ آپ میں پرابلم ہے تو کھل جاتا ہے، اس کو پرابلم ہوتی ہے، قومی مسائل ہیں کھل جاتے ہیں، لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں۔ تو جب انسان انصاف کرتا ہے تو یہ انصاف کرنے والا کھلنے لگتا ہے، پھر انسان اب سامنے والا اس کی مشکل ہوتی ہے کہ ساری باتیں 2-2-4 کیے دے رہا ہے، لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، لہٰذا اب کہ یہ باتیں لوگوں تک نہ پہنچنے پائیں اس کے لیے پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا مولا کائنات کی، ہمارے ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اسی پہ گزری، لوگوں نے ان کی مخالفت کی اس لیے کہ تاکہ لوگ امت ان کے نزدیک نہ جانے پائے، حق کو نہ پہچاننے پائے، اور آج بھی سیم ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اگر مثلاً 2 آدمی کے درمیان اختلاف ہے اور آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئے ہیں، اب ظاہر سی بات فیصلہ ہوگا تو فطری سی چیز ہے کہ ایک کے خلاف جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اب دونوں کی امید ہے کہ نہیں ہمارے حق میں فیصلہ ہو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں، تیسرے کے پاس اس لیے جا رہے ہیں کہ جو ذہنی اثر ہے اس سے باہر نکل کے بغیر کسی پہلے کی تاثیر کے وہ فیصلہ کرے، اب اس کو فیصلہ کرنے دیجیے۔ نہیں، آپ نے اپنے ذہن سے یہ طے کر لیا ہم حق پہ ہیں، اب آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ بھی وہی کہے جو ہم چاہتے ہیں، تو پھر گئے کیوں اس کے پاس؟ وہ بھی وہی کہے جو ہم چاہتے۔ دین میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم نے پہلے سے دین ایک ذہن میں بنا رکھا ہے، اب جب ہم کسی مولوی کے پاس، عالم کے پاس جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ بھی وہی کہے جو ہم چاہتے ہیں، تو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کسی کو مجلس پڑھنے کے لیے بلایا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی وہی کہے جو ہم چاہتے ہیں، تو پھر بلانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، آپ خود ہی پڑھ لیتے اگر آپ کو وہی چاہیے جو آپ کے ذہن میں، کیونکہ اس سے ہٹ کے ہم نے کہا ہے شاید 3-4 ہفتے پہلے، اگر اس سے ہٹ کے کوئی بیان کرتا ہے تو پرابلم ہوتی ہے، نئی بات کہاں سے بیان کرتی۔
یہ نئی بات بیان کرنا اس کی پرابلم نہیں ہے، یہ آپ کی پرابلم ہے کہ آپ کو آتا نہیں تھا۔ اگر وہ کامن چیز ہے تو پرابلم ہے، ہاں کامن نہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ چیزیں ہوتی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کو نہیں معلوم تھی ایک چیز، وہ آپ کو بتا دی گئی، علم حاصل کر لیا، آگے بڑھ گئے، لیکن اگر اس پہ اعتراض ہو تو یہ اس سے بڑی پرابلم۔ لہٰذا انسان کسی کے پاس یہ طے کر کے مت جائے کہ یہ ہم نے پہلے سے اپنے ذہن میں فیصلہ بنا لیا ہے، وہ اس کے مطابق بولے۔ اب دونوں طے کر کے کہا کہ ہم حق پہ ہیں، فیصلہ ہمارے مطابق ہونا چاہیے، اور وہ بیچارہ کیا کرے، دونوں کے مطابق تو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دو آدمی جھگڑا کر کے ایک کہتا ہے یہ مائک ہمارا، دوسرا کہتا ہے ہمارا، اب آدھا آدھا کر کے دونوں کو نہیں دیں گے نا، کسی ایک کو ہی دیں گے۔ اب جس کے لیے ثابت ہو گیا کہ اس کا ہے دلیل سے اور ثبوت سے، اب دوسرا ناراض، کیسے آدمی ہے یہ، تو ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کیا ہے؟ اب اس کو کمزور کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خطا کیا ہے؟ اس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے انصاف کیا، اس انصاف کی بنیاد پہ اس کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ مولا کائنات نے اسی چیز کو کہا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب کہ انصاف کرنے والوں کو کمزور کیا جائے گا، اس لیے کہ لوگ انصاف کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کون کمزور کرے گا انصاف کرنے والوں کو؟ جو لوگ انصاف کو برداشت نہیں کر پائیں گے، یعنی اگر انصاف ہم کو پسند نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انصاف میں پرابلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نفس میں پرابلم، ہمارا نفس اس لائق نہیں ہے کہ ہم انصاف کو برداشت کر سکیں۔ جو آدمی انصاف کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، وہ امام زمانہ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اگر ہم ظہور امام زمانہ کے لیے واقعی اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہم انصاف کے لیے آمادہ ہوں۔ انصاف کے لیے آمادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کہیں کلیش ہو، کوئی مشکل پیش آئے، بیٹھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ اپنے ایشو کی پارٹی بازی کر کے اسی کو صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کریں۔ جو آدمی اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اصلاً امام زمانہ کی سپاہیوں میں شامل ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے دین پہلے سے بنا لیا ہے۔ اب اگر یہ امام زمانہ کے مقابلے میں دین ہوگا تو امام زمانہ کو بھی چھوڑ دے گا۔ حق کا ڈھونڈنے والا کبھی اپنے اوپر بھروسہ کر کے دوسرے کو غلط نہیں کہتا ہے، بلکہ دوسروں کی دلیلوں کو سن کے اس میں سے حق تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو کوشش نہ کرے وہ باطل میں اتنا گر گیا ہے کہ وہ حق کے آس پاس پھٹک نہیں سکتا۔ جو حق کے آس پاس نہ پھٹکے وہ امام زمانہ کا ناصر نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ علی اور حق میں فرق نہیں ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ اور حق میں فرق نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کو مشکل ہے تو بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کرے، تاکہ حق کو تلاش کرے اور امام زمانہ کا واقعی مددگار، ناصر، معین بن سکے، اور پھر اس کا دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے میں امام زمانہ کی نصرت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ
والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں پہلی مذہبی مناسبت اور شاید واحد، جو مناسبات بیان ہوتے ہیں، ہم نے اس کے پہلے بھی ذکر کیا کہ روایات میں ان کے علاوہ بھی بہت ساری مناسبات ہوتی ہیں اور مناسبتوں میں بھی کافی اختلاف ہوتا ہے. ان میں سے بعض مناسبتوں کا آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ ساری بیان ہونا ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض ہفتوں میں بہت مناسبتیں ہوتی ہیں، حتیٰ بعض تاریخوں میں بہت ساری مناسبتیں ہوتی ہیں. ان میں سے ہم کچھ آپ کے سامنے جو تھوڑا اہم ہو یا کسی اعتبار سے کوئی اس کے لیے ریزن ہو تو وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اس ہفتے کی مناسبت یہ ہے کہ آنے والی 25 ربیع الثانیہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے اپنے باپ سے میراث میں ملی ہوئی حکومت کو ٹھکرا دیا اور اپنے آپ کو حکومت سے لا تعلق ہونے کا اعلان کر دیا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین جس انقلاب کے لیے امام حسین نے قیام کیا ہے وہ انقلاب مکمل طریقے سے کامیاب ہوا، کیونکہ امام حسین نے روز اول اعلان کیا تھا کہ ہماری جنگ یزید سے نہیں یزیدیت سے. یزیدیت کی شکست کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ جس کی حقیقت کو خود اس کے بیٹے کے سامنے کھول دیا جائے اور خود اس کا بیٹا اس سے نفرت کرنے لگے، تو اس سے زیادہ پہ یزیدیت کی شکست نہیں ہے اور حسینیت کی فتح نہیں. لہٰذا اب یہ نہیں معلوم آج کے لوگ کیسے یزید کا فیور کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کیوں کرتے ہیں، کیا اس کے پیچھے ریزن. 14 ربیع الاول کو جب یزید واصل جہنم ہوا تھا تو اس کے بعد معاویہ بن یزید حکومت اس کو ملی. تقریباً 40 دن تک اس نے حکومت کو سنبھالا یا حکومت پہ رہا. 40 دن کے بعد 25 تاریخ کو منبر پہ گیا، اس نے خطبہ پڑھا اور اپنے باپ کے اعمال کو یاد کیا، اپنے باپ اور اجداد پہ لعنت کی، ان کے افعال سے براءت کا اظہار کیا، براءت یعنی بیزاری، اور شدت سے گریہ کیا، رویا، اور پھر اس کے بعد اس بات کا اعلان کیا، اظہار کیا کہ ہم اپنے آپ کو خلافت سے الگ کر رہے ہیں. موقع کو مناسب جانتے ہوئے مروان بن حکم کی جو وہیں نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس نے حالات کو دیکھا، حالات کی نزاکت کو محسوس کیا، حکومت پہ قبضہ کر لیا اور حکومت کو سنبھال کے پھر اس کا اپنا ایک نیا رخ موڑ دیا. اسی میں بعض روایتوں کے حساب سے کہ اپنے آپ کو حکومت سے لا تعلق کرنے کے بعد تقریباً 25 یا 40 دن تک یہ معاویہ بن یزید زندہ رہا، پھر اس کے بعد مر گیا. بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ اس کو زہر دیا گیا، کیونکہ اس کا وجود اس باطل حکومت کے لیے خطرناک تھا. وہ حکومت کے سارے رموز جانتا تھا، ساری ایکٹیویٹیز جانتا تھا، سارے مقاصد جانتا تھا. ایسے تو اس کو نفرت نہیں ہو گئی تھی نا. حکومت چھوڑ دینا اتنا آسان نہیں، حکومت چھوڑ دینا اتنا آسان نہیں ہے. آج ہم اپنی 10-20 روپے کی چیز آسانی سے نہیں چھوڑ پاتے، 1000 2000 10,000 کی چیز نہیں چھوڑ پاتے. آج ہم اپنے پاس جو بھی آپ تصور کیجئے، وہ حکومت پوری چھوڑا، ویسے ایسی حکومت نہیں، بہت بڑی حکومت تھی. وہ دیکھیں اس گہرائی میں جائیں، بہت بڑی حکومت تھی. بس یہ کہ تھوڑا سا چھوڑنے کا طریقہ شاید مناسب نہیں تھا، یقیناً مناسب نہیں تھا. اس پہ بھی ہم کو یہاں پہ گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ پھر وہ تحلیلی گفتگو ہو جائے گی، وہ بہت تفصیل میں جائے گی. اگر وہ صحیح طریقے سے چھوڑا ہوتا اور حکومت کو صاحب حکومت کے ہاتھ میں پہنچایا ہوتا اس نے، تو شاید وہ اسلام کے لیے مفید ہوتی. اس طریقے سے اس نے حکومت چھوڑا تو وہ بہرحال اس نے اپنے آپ کو تو بچا لیا، لیکن خود اسلام کے لیے یہ چیز اتنی مفید ثابت نہیں ہونے پائی. اس کے علاوہ حالات حاضرہ کے مناسبات میں سے ایک بہت اہم مناسبت ہے کہ خود اس کو ذکر کرنا نہیں، اس کے نتیجے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس پہ گفتگو کرنا ہمارا مقصد ہے. جیسا کہ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ذکر ہوا ہے، چونکہ ذکر ہو چکا اس لیے مقصد نہیں ہے، ورنہ اہم چیز ہے کہ موجودہ حالات میں جو اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے، رسول کی توہین ہوئی،
چاہے وہ فلم کے ذریعے اور چاہے وہ نعوذ باللہ کارٹون کے ذریعے، اور پھر جو آخر میں کارٹون کے ذریعے توہین ہوئی، اس کے جواب میں مقام معظم میں رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے لیٹر لکھا. اگرچہ اس کا خطاب یورپ کے جوانوں سے ہے، لیکن بہرحال سب کے لیے یہ الحمدللہ. خوب یہ بات ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. الحمدللہ ہمارے اپنے ہی علاقے سے کچھ جوانوں نے خود جوش 1.5 لاکھ سے زیادہ اس کی کاپی چھپوا کے بٹوائی، مختلف نیوز پیپرز میں رکھوایا گیا، لوگوں تک پہنچا. الحمدللہ وہ بھی بہت ایک اچھا کی ایک ہمارے رہبر کا میسیج ہے کہ جو عام امت تک پہنچے، جن سے ان کا خطاب ہے لوگوں تک وہ پیغام پہنچے. اس لیٹر پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ جس میں یعنی مرکزی طور سے یعنی مین جو رہبر نے دعوت دی وہ یہ کہ آپ اسلام کو اگر پہچاننا ہے تو خود اسلام سے پہچانیے، قرآن سے پہچانیے. آپ میڈیا سے اسلام نہ لیجئے، آپ لوگوں سے سن کے اسلام نہ لیجئے، جو اس کا اوتھینٹک راستہ ہے اس سے لیجئے. اور یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں، اپنوں کے لیے بھی. ہمارے یہاں بھی مشکلات تبھی پیدا ہوتی ہیں جب ہم اوتھینٹک راستے کو چھوڑتے ہیں. خب اس پہ بھی ہم کو بحث نہیں کرنا. یہ لوگوں کے درمیان تقسیم ہوا. اس تقسیم ہونے کے بعد جو لوگوں کے ریپلائی آئے یہاں یا دوسری جگہ جہاں پہ لوگوں نے اس طرح کا کام کیا، یہ الحمدللہ لوگوں نے ریپلائی کیا، اور بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کا مزاج ایسا ہے کہ لوگوں کو کتنی اچھی بھی بات لگے لیکن لوگ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں. بہت کاہل ہوتی ہے ہماری قوم اس مسئلے میں، جواب نہیں دیتے عام طور سے. لیکن لوگوں نے زحمت کی، باقاعدہ میل کیا جو اس میں آئی ڈی دیا گیا تھا. ان ساری چیزوں سے جو چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ لوگ آج بھی اسلام کو پہچاننا چاہتے ہیں، لوگ آج بھی اسلام کو جاننا چاہتے ہیں. خوب اصل بات جس کے لیے ہم نے اس ساری چیز کو آپ کے سامنے پیش کیا، اگرچہ یہ ساری چیزیں بھی اصل ایسا نہیں کہ اصل نہیں ہے یا اہم نہیں اہم ہے، لیکن یہ ذکر ہو چکی ہیں. اصل بات کہ آج ہمارے لیڈر مقام معظم رہبری نے اپنے اس خط کے ذریعے سے وہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اب لوگوں کے اندر اسلام کو پہچاننے کی پیاس کا احساس سامنے آ گیا. پیاس تھی، یہ احساس سامنے آ گیا. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب یہ لوگ پیاسے ہیں تو صاف و شفاف پانی ان کے سامنے پیش کریں تاکہ ان کی پیاس کو صحیح طریقے سے بجھایا جا سکے. کیا ذمہ داری ہے؟ کیا کریں؟ ہم ان کو اسلام پہچانوانے کی کوشش کریں. آج کیا وجہ، البتہ اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہیں کہ جو معقول ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج لوگ IS کو اتنا دیکھ رہے ہیں، القاعدہ کو اتنا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ عزاداری کو اتنا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ عزاداری پرانی ہے یا IS زیادہ پرانا ہے؟ عزاداری زیادہ کربلا کی تحریک پرانی ہے یا القاعدہ پرانا ہے؟ البتہ دونوں میں کوئی تقابل نہیں ہے، اصل وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ مقابلے میں لایا جائے. لیکن نہیں، چونکہ ہم نے راستوں کو چھوڑ دیا، ہم نے عزاداری کو محدود کر لیا. مسئلہ یہاں پہ صرف عزاداری بھی موضوع نہیں ہے، ساری چیز ہم وہ ایک ایسا راستہ اپنائیں کہ آج دنیا کو بتا سکیں کہ واقعی اسلام کیا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز کہ ہم یہ کوشش کریں کہ آج جتنے بھی لوگ جن کے اندر پیاس کا احساس ہے، چونکہ اس لیٹر میں بھی اس بات کی وہ ہے اور اسلام کی بنیادی بات بھی یہی ہے کہ ہم ان کے سامنے اس لینگویج میں کہ جس لینگویج میں وہ سمجھ سکتے ہیں قرآن مجید اور نہج البلاغہ کو پیش کرنے کی کوشش کریں. البتہ جب اس کام کو کیجئے گا تو کسی عالم سے مشورہ کر لیجئے گا، اس لیے کہ قرآن مجید میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ترجمے میں فرق ہوتا ہے. ترجمے میں بھی مشکل نہیں، مترجمین الحمدللہ خدا ان سب کو کہ اگر زندہ ہے توفیقات میں اضافہ کرے اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے درجات کو بلند کرے. بہت بڑا کام کیا. لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لینگویج میں مفاہیم ان چیزوں میں فرق ہو جاتا ہے. لہٰذا وہ لینگویج وہ پرنٹ کی جو موجودہ حالات میں جواب دہ ہو سکے، اور اس کے لیے آپ کو مشورہ کرنا ہوگا، تھوڑا سا بات چیت کرنی ہوگی. ہم اس کو پیش کرنے کی کوشش تاکہ یہ اصل جو اسلام کی بنیاد ہے وہ ان تک پہنچ جائے. یہ اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام اتنا زیادہ نہیں جتنا آپ کا ہے، کیونکہ آپ کے تعلقات ہماری بنسبت زیادہ ہیں ان لوگوں سے جو لوگ اسلام کو لینا چاہ رہے ہیں، اسلام کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. خوب اگر نہیں ہے تو آپ پہلے لیٹر دیں ان کو. جب لیٹر دیں گے تو پیاس کا احساس ہوگا، جب احساس ہو تو پھر پانی دیں ان کو. پانی سے وہ نہیں، پانی سے مطلب یہ قرآن اور یہ ہماری بنیادی چیز ہو گئی. پھر اس کے بعد اب ہم اپنے یہاں دیکھیں گے دوسری چیزوں میں. البتہ خود قرآن دینے کے لیے بھی ہم کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی. ہم نے خود قرآن تو پڑھا نہیں، ان کو کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو. ہم بھی تو پڑھیں نا کہ اس میں کیا لکھا ہے، ہم بھی ترجمہ پڑھیں قرآن کا. ہم نے خود نہج البلاغہ پڑھی نہیں، ان سے کہا نہج البلاغہ پڑھو.
ہم بھی تو نہج البلاغہ پڑھنے کی کوشش کریں کیا لکھا ہے اس کے اندر, خود بھی تو دیکھیں اس کے اندر کیا. تو ہم یہ خود بھی ہوم ورک کریں اپنا, ان کو بھی دیں. پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو ایسا چینج کریں کہ ہماری ایکٹیویٹیز سے اسلام جھلکے. اگرچہ ہم معیار نہیں ہیں اسلام کے لیے, لیکن بہرحال دوسروں تک پہنچانے کے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں. انسان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ انسان کسی کی ہدایت کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بن جائے. یہ نہیں اہم ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ آپ کی وجہ سے اس نے اسلام کو پہچان لیا, یہ اہم نہیں ہے. اگر آپ واقعی ریزن ہیں تو آپ کا خدا سمجھ رہا ہے کہ آپ ریزن بن رہے ہیں, بس یہی ہمارے لیے کافی ہے. کوئی ہمارا نام لے, کوئی ہمارا نام نہ لے, کوئی ہم کو اصل سمجھے, کوئی ہم کو نہ سمجھے, یہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے. اہم یہ ہمارے لیے کہ ہم خدا کی راہ میں ایک چھوٹی سی خدمت انجام دے سکیں اور ہمارا خدا اس کو محسوس کر لے, کیونکہ ہم کسی اور کے لیے اس کام کو انجام نہیں دے رہے ہیں. لہٰذا اور اس کے علاوہ جو دوسری ساری چیزیں ہیں, آرٹیکلس, لیکچرز, کہ جس میں اسلام کو پیش کیا گیا, واقعی اسلام کو پیش کیا گیا, رسم والے اسلام کو نہیں, رواج والے اسلام کو نہیں, کلچر والے اسلام کو نہیں, میراث آبا و اجداد والے اسلام کو نہیں, اسلام ناب محمدی, واقعی اور خالص محمدی اسلام. اللہم صلی علی محمد و علی ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ بہترین موقع ہے. تقریباً جہاں جہاں تک یہ لیٹر پہنچ رہا ہے وہاں لوگوں کے اندر ایک احساس, ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے, ہم کو بھی لگتا ہے کہ مثلا IS مسلمان نہیں ہے, ہم کو بھی لگتا ہے کہ القاعدہ, تو اب آپ بتائیے مسلمان کون ہے, جواب تو دینا ان کو, وہ نہیں ہٹا دیا, اب آپ بتائیے مسلمان کون. اگر یہاں پہ ہمارے اپنے چینلز ہوتے تو کام آتے, اگر ہمارے اپنے نیوز پیپرز ہوتے تو کام آتے, ہماری اچھی میگزینس ہوتی تو کام آتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ضرورت نہیں رہ گئی ہے, نہیں, اب ضرورت کا احساس زیادہ ہو گیا ہے. اس فیلڈ میں بھی ہم سوچیں, جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ہمارے یہاں ان چیزوں کی بہت اہم ضرورت ہے. ہماری قوم ان مسائل میں غریب ہے. کسی کے یہاں مثلا کوئی سامان نہیں ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں نا غریب ہے بیچارہ, اس کے یہاں ٹی وی نہیں ہے, اس کے یہاں فریج نہیں ہے. اگرچہ ٹی وی عام طور سب کے یہاں ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو اس سے جذبات وابستہ ہیں, شاید ہی کسی چیز سے وہ جذبات وابستہ ہوں. کہتے ہیں نہیں کہ اس کے یہاں یہ نہیں اس لیے وہ غریب ہے. اسی طریقے سے قوم کی غربت ہے. ہماری قوم کے پاس ہاسپٹل نہیں ہے, ہماری قوم کے پاس کالج نہیں ہے, بالخصوص گرلز کالج. آج دوسرے کالج میں ہماری بچیاں جا رہی ہیں ان کے شرائط کے مطابق. کبھی وہ کہتے ہیں سر کھولو, کبھی وہ کہتے ہیں پوری جو ہے شلوار نہیں پہن سکتے, کبھی کہتے ہیں ساکس مثلاً اس زیادہ لمبے نہیں پہن سکتے. کہاں گئی ہماری غیرت؟ کہ ہماری قوم کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی غیرت کو بچا سکے؟ کیا ہماری قوم کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ناموس کی عزت کو بچا سکے؟ کیسے ہم اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی غیرت کو دوسروں کے سامنے دوسروں کے شرائط کے مطابق گھر سے نکال لیں؟ اتنی غریب نہیں ہے قوم, ہے پیسہ, اس سے زیادہ ہے پیسہ, اس سے زیادہ ہے پیسہ. کبھی پرسنل اہداف پہ خرچ ہوتا ہے, کبھی قومی اہداف پہ خرچ ہوتا ہے. آج ہماری قوم پرسنل اہداف پہ پیسہ زیادہ خرچ کری بنسبت اس کے قومی اہداف پہ خرچ کرے. قومی اہداف پہ خرچ کر کے دیکھیں, قوم کی کچھ ضروریات ہیں, قوم کی بھی کچھ باتیں ہیں, قوم کو بھی کچھ چیزیں ایسی جس کے بغیر قوم مر رہی ہے. اگر یہ لڑکیاں کی جن کا سر کھلا ہے, جن کے پاس حجاب نہیں ہے, جن کے پاس لباس بھی مکمل نہیں ہے, اگر یہ 10 سال 15 سال کالج میں ایسے گزار لیں گی تو کل آپ کیسے ان سے امید رکھتے ہیں کہ غیرت کے ساتھ رہیں گی؟ آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ یہ حجاب کو اہمیت دیں گی؟ کوشش کریں, یہ مت سوچیں کہ اتنا بڑا کام کیسے ہوگا. نا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے, خاص کر کے اس کربلائی قوم کے لیے بہت بڑا کام نہیں. کربلا انقلاب کا نام ہے. ہماری قوم وہ قوم ہے کہ جو کہیں بھی انقلاب لا سکتی ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہم نے لکھی تھی, لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں. ہم دیکھیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پرسنل معاملات میں پیسے نہ خرچ کریں, خرچ کریں. خدا نے آپ کو نعمت دی ہے, دولت دی ہے, جتنی بھی جائز لمٹ ہے خوب خرچ کریں, دل کھول کے خرچ کریں. لیکن اس کے علاوہ کچھ قومی ضروریات بھی ہیں, ان کو دیکھیں آپ. یہ مت سوچیں انسان کہ اتنا بڑا پروجیکٹ کیسے ہوگا. نہیں, بہت سے بڑے پروجیکٹ ایسے ہیں کہ جو بہت چھوٹے چھوٹے تعاون سے, اور بہت چھوٹے چھوٹے آپس کے جو بھی کنٹریبیوشن جو بھی اس طرح کی وہ ہوتی ہیں, ان سے بڑے بڑے پروجیکٹ ہوئے ہیں. تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. چاہے وہ آپ تحریک کے مسئلے میں, اس طرح کے پروجیکٹ کے مسئلے میں دیکھیں, حتیٰ کہ بزنس میں دیکھ لیں. بہت بڑے بڑے بزنس ایسے ہیں کہ جو بہت چھوٹے چھوٹے سرمایہ سے شروع ہوئے ہیں.
مسئلہ پیسہ اہم نہیں ہے، مسئلہ اہم یہ ہے کہ انسان کے اندر کتنا خلوص ہے اور جس چیز پہ عمل کر رہا ہے اس کا سسٹم کتنا مضبوط ہے. خلوص اور صحیح سسٹم، اگر خالی خلوص بھی کام کا نہیں، خلوص اور صحیح سسٹم اگر مل جائے تو انسان ہر کام کو کر سکتا ہے. کوشش کریں ہم ان چیزوں پہ غور کریں تاکہ اپنی غیرت کو ہم محفوظ کر سکیں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھے. بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے. بار الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے. بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.